الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا اور حصول ثواب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر۔ صدق الله العظيم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين۔ میٹا دے ساری خطائیں میری، میٹا یا رب، میٹا دے ساری خطائیں میری، میٹا یا رب، بنا دے نیک، بنانے دے بنا یا رب، بنا دے نیک، بنانے دے بنا یا رب، بنا دے مجھے کوئی الہی خلوص کا بنا دے مجھے کو
نہ میرے کبھی ریا یا رب قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب بنا دے نیک بنانے دے بنا یا رب اندھیری قبر کا دل سے نکلتا ڈر اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر میرے مولا میرے مولا اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر کرو گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب کرو گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب بنا دے نیک بنانے دے بنا یا رب اور گناہگار لائق جہنم ہوں میرے مولا گناہگار میں لائق جہنم ہوں گناہگار میں لائق جہنم کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب اور برا
مولا میرے مولا برائیوں پہ پشیمان ہوں رحم فرما دے برائیوں پہ پشیمان ہوں رحم فرما دے ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب بنا دے نیک بنا دے میرے بنا یا رب اور رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے میرے مولا رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب بنا دے نیک بنانے دے بنا یا رب میں کر کے میرے مولا میرے مولا میرے مولا میں کر کے پلٹ گئی گناہ کرتا ہوں میرے مولا میں پلٹ میں کئی کے پلٹ گئی گناہ کرتا ہوں حقیقی توبہ کر دے شرف عطا یا رب حقیقی توبہ کر دے شرف عطا یا رب بنا دے نانے دے بنا اور کرے نہ تنگ خیالات بد کبھی کر دے کرے نہ تنگ خیالات بد کبھی کر دے شعور و فکر کو پا
پاکیز کی عطا یا رب بنا دے نیک بنانے دے بنا یا رب اور نہیں ہے نام عطار میں کوئی نیکی نہیں ہے نام عطار میں کوئی فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب بنا دے نیک بنانے دے بنا یا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سردار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے جمعہ کے روز مجھ پر درود کی کثرت کرو کیونکہ جو ایسا کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں جمع ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین جو پیر شریف کو ہمارا یہ سلسلہ مناجات افطار میں جو شرکت کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے بہت سارے عاشقان رسول دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی الحمدللہ پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں اور افطار کے وقت یہاں پر اجتماعی دعا ہوتی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں مناجات پیش کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی آج الحمدللہ عز و جل دنیا کے کئی ممالک میں 11ویں شریف کا سلسلہ ہے کل ہمارے پاس پاکستان میں 11ویں شریف ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تو 11ویں شریف کے سلسلوں کی بہاریں ہیں مدنی مذاکرے روز ہی جب وہ 11ویں شریف کے سلسلے میں ہو رہے ہیں اور جلوس غوثیہ کی بھی ترکیب ہوتی ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ الفاتحہ میں فرمایا گیا اہدنا الصراط المستقیم یعنی اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ پاک کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے اے اللہ تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا
اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ صراط مستقیم سے مراد، یہ تفسیر صراط الجنان میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں لکھا ہے، صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، بزرگان دین اور اولیاء عظام رحمت اللہ تعالی علیہم چلے، جیسا کہ اگلی آیت میں موجود ہے. کس میں؟ صراط الذین انعمت علیہم. اچھا، اور یہ راستہ اہل سنت کا ہے کہ آج تک اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم صرف اسی مسلک کے اہل سنت میں گزرے ہیں، اور اللہ پاک نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے. فرمان باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ. اب ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں؟ یاد رہے کہ اللہ پاک نے ہدایت حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع عطا فرمائے ہیں. ان میں سے چند یہ ہیں: انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے. آسمانوں زمینوں میں اللہ پاک کی قدرت و وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں جن میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت پا سکتا ہے. اللہ پاک کی نازل کردہ کتابیں، ان میں سے تورات، انجیل اور زبور قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھی، اور اب قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ پاک کے بھیجے ہوئے خاص بندے انبیاء کرام اور مرسلین اعظام علیہم الصلاۃ والسلام، یہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے. اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں. اہدنا الصراط المستقیم سے معلوم ہونے والے احکام، اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں. ہر مسلمان کو اللہ پاک سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے اور ٹیڑھا راستہ مقصود تک نہیں پہنچاتا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ عقل والے اس طرح دعا مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یہ ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے. پھر عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے، اور صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اس طرح دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. اور اب اگلی آیت میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا. اب اللہ پاک نے اپنے فضل و احسان کا بھی ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے. یہ تو پتہ چلا صراط مستقیم ان کا راستہ ہے جن پر اللہ نے احسان فرمایا، انعمت علیہم. اور یہ انعام کن پر ہوا، احسان کن پر ہوا؟ یہ اللہ پاک نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یعنی اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے
تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا. اب یہ فضل کن پر ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین. وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں. تو یہ جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہو وہ صراط مستقیم میں داخل ہے. امام فخر الدین رازی فرماتے کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو یا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اسی صورت میں پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہوں سے اسے بچائے. کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے اور ان کی عقلیں حق کو سمجھنے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہیں. تو ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے. تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے. اب یہ انعام کن پر ہے یہ غور کریں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین. یہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، یہ بزرگان دین جو ہوتے ہیں، ان کا جن کاموں پر، جن چیزوں پر عمل رہا، جن امور پر ان کا عمل رہا. آج غوث پاک سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی 11ویں شریف کا دنیا بھر میں اگر اہتمام ہو رہا ہے تو یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے رب کریم جل جلالہ کی عبادت ایسی کی کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے. ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نماز قضا نہیں کی. ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کا معمول رکھا. بلکہ پہلے دن جب مکتب میں گئے تھے، مدرسہ میں پہلے دن گئے تھے تو 18 سپارے سنا دیے تھے. استاد صاحب فرمانے لگے بیٹا آگے پڑھو گے؟ عرض کیا حضور 18 سپارے یاد ہے. کہاں یاد کیے؟ پر میری ماں تلاوت قرآن کرتی رہتی تھی، میں ماں کے بطن اطہر میں ماں کی تلاوت کو سن کر 18 پارے یاد کر کے آ گیا. اس میں گھر کے ماحول کا بھی اثر ہے. اور پھر غوث پاک مادر ذات ولی ہے. اور اولیاء کرام کے بارے میں تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ نے خوف اور غم سے آزاد کر دیا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار تھے. سورۃ الانفال میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی متقی ہوتے ہیں. یہ جو بڑے بڑے بال عورتوں کی طرح بڑھا کے، یہ 6 انگوٹھیاں پہن کے، نمازیں قضا کر کے، بے حیائی کے کام کر کے، طرح طرح کی جو عورتوں کے ساتھ بے پردگیاں کر کے، ناچ گانا کر کے اور عجیب و غریب قسم کے جو خلاف شریعت کام کر کے یہ جو پیری فقیری یا درویشی یا جو ہے وہ ولایت کا دعویٰ کرے تو یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. شریعت مطہرہ کی پابندی کرنا یہ ولایت کے لیے شرط ہے، کیونکہ ولایت اللہ پاک جل شانہ کی اطاعت، فرما برداری، پرہیزگاری، تقوی اور خوف خدا کا نام ہے. اللہ پاک جل شانہ نے ان اولیاءہ الا المتقون میں اپنے ولیوں کی صفت بیان کی ہے. اور ہم ایسے ہی پیروں کے چاہنے والے ہیں کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. اور ولایت کے موضوع کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کو پڑھنا ضروری ہے. یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی شان و عظمت کو سمجھنا ہو تو قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے. اللہ پاک نے حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عاصم بن برخیہ کا واقعہ قرآن پاک میں بیان کیا ہے. اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ملکہ بلقیس کے تخت لانے کا کہا تھا تو عاصم بن برخیہ نے کہا تھا، پہلے تو جن نے کہا نا، قال عفریت من الجن، جنوں میں سے بڑا جن بولا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا. آپ نے فرمایا اس سے بھی جلدی چاہیے. تو حضرت عاصم بن برخیہ نے کہا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ بولا، وہ شخص بولا جو کتاب کا علم جاننے والا تھا. کیا کہا حضرت عاصم بن برخیہ نے؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک،
آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، پل مارنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی احمد یارکا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو مفسر شہیر حکیم الامت، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے اللہ کے ولیوں کی طاقت، ان کا تصرف، ان کا اختیار، ان کا علم، اس بات کو سمجھو۔ حضرت عاصم بن برقیہ کبھی ملک سبا گئے نہیں تھے، راستہ کس سے پوچھا؟ علم دیکھو، اتنا بڑا وزنی تخت زمین کے نیچے نیچے وہ سینکڑوں میل کے فاصلے سے اٹھا کے لے آئے۔ طاقت دیکھو، تصرف دیکھو، اختیار دیکھو، علم دیکھو۔ تو جب حضرت عاصم بن برقیہ میں یہ شان و عظمت ہے تو میرے مصطفیٰ کی امت کے اولیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اگر میرے پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر اگر 70 مریدوں کا افطار کے لیے چلے جائیں تو اس میں کون سی نہ ماننے والی بات ہے؟ حضرت عاصم بن برقیہ حضرت سلیمان سے باتیں کر رہے ہیں، پل جھپکنے سے پہلے تخت بھی لا کے رکھ دیتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے قرآن پاک میں اور بھی تو اولیاء کرام کا ذکر کیا۔ اصحاب کہف کون تھے؟ بنی اسرائیل کے نیک لوگ۔ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، وہ لوگ نشانی ہے، عجیب نشانی ہے۔ اب یہ لوگ 309 سال بغیر کھائے پیے زندہ رہے، نیند سے بیدار ہوئے، کم لبسنا، کتنا سوئے؟ لبسنا یومن او بعد یوم، کا دن اور دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہے۔ 309 years without any food، اور وہ کسی بھی خوراک کے بغیر زندہ رہے۔ کتنی بڑی کرامت ہے ان کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نشانی ظاہر کی، زندہ ہوئے۔ بلو قلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، رب کریم نے تو ان کے چوکھٹ پہ پڑے کتے کی اداؤں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ نسبت کی بھی بڑی بہار ہے۔ پھر اسی طرح صحابہ کہف کے ناموں کی برکتیں تفاسیر میں لکھی ہیں۔ کسی نام، ان کا نام لکھ کر آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ بجھ جائے، رونے والے بچے کے گلے میں ڈال دو چپ ہو جائے، جس کشتی میں ہو کشتی نہ ڈوبے، مکان میں چوری نہ ہو۔ 9 فضائل اس کے تفسیروں میں لکھے ہیں۔ ان کے نام کی برکت یہ ہے کہ یہ برکتیں حاصل ہو تو بنی اسرائیل کے نیک لوگوں کے نام کی ایسی برکتیں ہیں تو میرے مصطفیٰ کی امت کے اولیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو پھر سردار اولیاء کے نام کی برکت کا عالم کیا ہوگا؟ محراب مریم میں حضرت زکریا کی دعا کی قبولیت کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا، ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں زکریا نے اپنے رب کو پکارا۔ جب بی بی مریم اللہ کی ولیہ ہے، جب عبادت کر دے وہ جگہ قبولیت والی ہو جاتی ہے، قرآن کہتا ہے۔ تو اب جہاں اللہ کے ولی خود موجود ہوں وہاں کتنی دعائیں قبول ہوتی ہوں گی۔ صفا مروہ کو اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں بنا لیا۔ بی بی حاجرہ کے قدم لگے ہوئے، اللہ کی ولیہ کے قدم لگے ہوئے ہیں، جہاں اللہ کے ولی خود آرام فرما رہے ہوں، وہ مزارات کتنی برکتوں کا منبع ہوں گے۔ پھر سورۃ البقرہ میں اس نیک شخص کی گائے کا ذکر ہے، اس گائے کو ذبح کر کے مقتول، ایک قتل ہو گیا ہے بندہ بن اسرائیل کا، اس کو اس گائے کا ٹکڑا لگایا جاتا ہے گوشت کا، وہ مقتول زندہ ہو کے اپنے قاتل کا نام بتا دیتا ہے۔ جب اللہ کے نیک بندے کی گائے میں ایسا کمال ہے کہ مردے زندہ ہو جائیں تو اللہ کے ولی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ تو اللہ پاک کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ پاک جل شانہ انہیں خصوصی طاقتیں، اختیارات، تصرف اور جو ہے وہ کمالات عطا کرتا ہے۔ اور حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو محبوب سبحانی ہے، قندیل نورانی ہے، غوث سمدانی ہے، پیر پیرا ہے، میر میرا ہے، پیر دستگیر ہے، روشن ضمیر ہے، قطب ربانی ہے، شہباز لامکانی ہے، وہ ہمارے پیر غوث عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور میر اہل سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہم العالیہ انہی کے سلسلے میں مرید بھی کرواتے ہیں۔ اور الحمدللہ مدنی چینل پر براہ راست سلسلے چل رہے ہیں، مدنی مذاکرے۔ آج بھی عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز میں جو ہے وہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا۔ باب المدینہ والوں کو تو روز آنا چاہیے 11ویں شریف کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے، اور کل خصوصی طور پر 11ویں رات ہے تو انشاءاللہ عز و جل اجتماع ذکر و نات کی ترکیب ہوگی، مدنی مذاکرہ بھی ہوگا۔ باب المدینہ والے تو آئیں، بلکہ باب المدینہ کیا پاکستان بیرون ملک سے آج کل اولیاء آ رہے ہیں، تو باب المدینہ والوں کو تو ضرور آنا چاہیے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل پر یہ سلسلہ دیکھیں، امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک کے مرید بنے اور غوث پاک کی برکتیں حاصل کریں۔ اللہ پاک ہمیں ان اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلائے
کہ یہ وہ لوگ ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انہوں نے جن امور پر عمل کیا ان کے نقش قدم پہ چلے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں زندگی بسر کی، تو اللہ پاک نے ان کو ایسی برکت عطا کی، جیسے قرآن پاک میں فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تو مجھے یاد کر میں تیرا چرچا کر دوں گا، میں تیرا چرچا کروں گا۔ انہوں نے اللہ پاک کی عبادت کی، اللہ سے ڈرے ہیں، غوث پاک کے تقوی کو سمجھیں، ان کی علم سے محبت کو سمجھیں، ان کا شوق علم دیکھیں، ان کا ذوق عبادت دیکھیں، ان کا تلاوت قرآن سے پیار دیکھیں۔ ایک ایک رات میں پورا پورا ختم قرآن کر لیا کرتے تھے، ساری ساری رات جا کر عبادت کرتے تھے، پھر درس و بیان کا سلسلہ کرتے رہے۔ فرمایا درست العلم حتی صرت کتبا، میں علم کا درس دیتا رہا یہاں تک کہ کتب بنا دیا گیا۔ نیکی کی دعوت عام کرتے رہے، مدنی کاموں میں شرکت کرتے رہے، مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ لیں، اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں اسلامی بہنیں شرکت کریں، اسلامی بھائی خوب نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں اپنا عملی کردار ادا کریں۔ مدنی انعامات کا رسالہ امیر علیہ سنت نے جو ہمیں عطا کیا ہے، یہ اولیاء کرام کی پاکیزہ صفات کو اپنانے والا پیارا انداز ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں زوال نعمت سے بچائے اور ہمیں اپنی ولایت کا شرف عطا فرما دے، جیسے امیر علیہ سنت کہتے ہیں نا، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی، بنا دے مجھے نیک، نیکوں کا صدقہ۔ کیسے؟ بنا بد میں اپنی اللہ 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 گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی، مسلمان والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، پیر شریف کے روزے کی افطار کا وقت ہے باب المدینہ میں، افطار کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اس مبارک گھڑی میں مالک ہماری دعائیں قبول فرما لے، ہماری غلطیاں معاف کر دے، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہماری تمام تر غلطیاں معاف کر دے، ہمیں بھی بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے۔ اللہ کریم پوری امت محبوب کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، جھگڑے، پریشانیاں، تنگ دستی، محتاجیاں، جملہ پریشانیاں دور فرما۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی دنیا بھر میں جہاں جہاں دعا میں شامل ہیں، عالمی مدنی مرکز میں جو مناجات افطار میں شامل ہیں، اللہ ہم سب کی تمام نیک دعائیں قبول فرما لے۔ عاشقان رسول متوجہ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔